بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میٹ کلاس۔ آج ہم سبق خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کی مشق حل کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ سبق کے مطابق سوالات کے جوابات دیں۔ اسکول کے ہال کو کیوں سجایا گیا تھا؟ سالانہ تقریری مقابلوں کا دن تھا، اس لیے اسکول کے ہال کو سجایا گیا تھا۔ دوسرا جز ہے تقریری مقابلے کا موضوع کیا تھا؟ تقریری مقابلے کا موضوع خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، جو سبق کا نام ہے وہی تقریری مقابلے کا موضوع تھا۔ ثنا نے کس تاریخ دور کا حوالہ دیا؟ ثنا نے زمانہ جاہلیت کا حوالہ دیا، زمانہ جاہلیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے والدین کو کیا نوید سنائی؟ بیٹی باعث شفاعت اور جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی نوید سنائی۔ اسلام میں خواتین کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ اسلام میں خواتین کو اعلیٰ عزت و احترام کا مقام دیا گیا ہے، اعلیٰ عزت و احترام کا مقام دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے آگے سوال ہے، پاک فضائیہ کی پہلی شہید خاتون پائلٹ کا کیا نام ہے؟ تو اس شہید خاتون کا نام مریم مختار ہے، مریم مختار۔ عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان نے کیا خاص اقدامات کیے ہیں؟ تو عزیز طلبہ، اس آخری سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 130 پر آخری پیراگراف جو ہے اس میں یہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کو عدم تحفظ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کئی نجی ادارے بھی قابل ستائش خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ نجی ادارے ہوتا ہے غیر سرکاری، پرائیویٹ۔ قابل ستائش کہتے ہیں جی تعریف کے قابل خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارے ان خواتین کا سہارا بنتے ہیں جو وسائل کی کمی یا قوانین سے ناآشنائی، لا علمی کی وجہ سے اپنے حقوق کا تحفظ کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ ایک کام یہ ہو گیا، اب وہ خواتین جو روزگار کے سلسلے میں دفاتر اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں انہیں پورے اعتماد اور احساس تحفظ کے ساتھ کام کرنے کے لیے قانونی تحفظ دیا گیا ہے تاکہ انہیں کوئی بھی ہراساں کرنے کی جسارت یعنی جرت کوشش نہ کر سکے۔ ثنا نے اپنی تقریر کے اختتام پر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ عورتوں پر عدم تشدد کے قوانین اپنی جگہ نہایت مفید ہیں، لیکن جب تک خواتین خود بیدار نہیں ہوں گی اور اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی اس وقت تک ان قوانین کو مؤثر ہونے پر سوالیہ نشان قائم رہے گا۔ اس میں کچھ حکومت کی خدمات ذکر کی گئی ہیں جو ادارے قائم کیے گئے ہیں، تو اس سوال کو آپ ذہن میں رکھیں، اس کا مفہوم۔ عزیز طلباء، دوسرا سوال ہے کثیر الانتخابی سوالات، درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ تقریری مقابلے کا اہم موضوع کیا تھا؟ تو دوسرا جو ہے آپشن، درست آپشن ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق۔ دوسرا MCQ ہے زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر گھر میں سوگ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اس کا بھی دوسرا پوائنٹ جو ہے رائٹ آپشن ہے، سوگ کی کیفیت ہوتی تھی۔ تیسرا سوال ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ عزیز طلبہ، نیچے خالی جگہ دی گئی ہیں، ان خالی جگہوں کو انہی الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کرنا ہے۔ تو پہلی خالی جگہ دیکھیں، ثنا کے اسکول میں ہر سال تقریری مقابلے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دوسری، ہمیں خواتین کو کما حقہ عزت کا مقام دینا چاہیے۔ ثنا نے عورت کے مقام اور احترام پر نہایت مدلل تقریر کی۔ جلسہ کے موقع پر اسکول کی گہما گہمی میں اضافہ ہو گیا۔ بچی کی پرورش اور اچھی تربیت کرنے پر آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت مطلب سفارش۔ اسلام نے عورت کی ڈیش میں بے مثال اضافہ کر دیا، عورت کی عزت میں بے مثال اضافہ کر دیا۔ عورت اور بچوں کے نان و نفقہ کا خاطر خواہ انتظام والد کی ذمہ داری ہے۔ نان و نفقہ ایسا خرچ جو شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، بیوی بچوں کا خرچ۔ پاکستان میں ڈیش قوانین میں بہت سی اچھی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ آئلی قوانین میں، آئلی۔ عزیز طلباء، آگے سوال ہے
درست جملے کے آگے ٹک کا نشان لگانا ہے اور غلط کے آگے کراس کا نشان لگانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اسکول میں جلسہ تقسیم انعامات کا اہتمام کیا گیا، غلط۔ تقریری مقابلے کا عنوان تھا خواتین کا مقام اور ان کے حقوق، درست ہے۔ یہ سرزمین حجاز میں زمانہ قبل از اسلام کو دور جہالت کہا جاتا تھا، درست ہے۔ ثنا نے اپنی تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثالیں دیں، درست۔ ہمارے ملک میں خواتین پر عدم تشدد کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، درست ہے۔ پاک فضائیہ میں ابھی تک کوئی خاتون پائلٹ شامل نہیں ہو سکی، غلط۔ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی کچھ دیتا ہے جس کے لیے انسان کو کوشش محنت کرتا ہے، یہ درست ہے۔ اس سے آگے سوال ہے خواتین کا مقام اور ان کے حقوق کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، حاضرین جلسہ تقریر سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ بعض بد نصیب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی گریز نہ کرتے، زندہ درگور کرنا مطلب زمین کے اندر گاڑ دینا۔ کئی پسماندہ علاقوں یا خاندانوں میں خواتین کو والدین کے ترکے میں سے ان کے جائز حق سے محروم رکھنے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ ترکے میں سے ایسا مال جو مرنے والا چھوڑ کر جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ان کے جائز حق سے محروم رکھنے کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اسلام میں خواتین کے لیے عزت و احترام کی تاکید ہے، عزت و احترام کی تاکید کی گئی ہے، عزت و احترام کے لیے زور دیا گیا ہے۔ آئلی قوانین میں سے ناانصافی پر مبنی اور امتیازی شقوں کو ختم کر کے، شقوں کو دفعات کہتے ہیں جسے، شقوں کو ختم کر کے انہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے مناسب تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ ہو گئی خالی جگہیں۔ عزیز طلبہ، آخری سوال ہے کہ اس سبق کے مطابق اوپر کی سطر میں دیے گئے الفاظ کو نیچے کی سطر میں موجود متعلقہ الفاظ کے ساتھ ملانا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ دوسرا ہے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ثنا نے حوالہ دیا دور جہالت کا۔ اسلام میں بیٹی ہے باعث رحمت، قدم و تلے جنت ہے ماں کے۔ عزیز طلبہ، ان تمام سوالات کو اپنی کتاب پر حل کریں اور یاد کریں۔